پنجاب کی دھرتی کا وہ شیر مرد کہ عربی میں جس نے اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا فقہ کا تیار کیا کہ اگر دین اسلام نافذ کر دیا جائے تو شاہ عنایت قادری کی کتاب قانون کے لیے کافی ہے. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ شریف، اس کے حقائق، وہ کھلا دفتر، وہ علم و حکمت کا گلشن، اس کے دلائل وہ اردو زبان میں اور پھر عربی حصہ بھی اس میں کافی موجود ہے. لیکن اس شیر مرد نے، جس کو لوگ صرف یہ سمجھ کے کہ بلے شاہ صاحب کے پیر ہیں تو شاید ڈھول ڈھمکے والے ہوں گے، عربی زبان میں انہوں نے اس دور میں کتابیں لکھی. عجائب گھر میں جا کے دیکھ لو، پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں دیکھ لو. میں نے ماورائے نہر تک افغانستان کی لائبریریوں سے تلاش کیا، اتنی بڑی کتاب تھی. اس کو اس زمانے میں جب پریس نہیں ہوتے تھے کاتبوں نے قلموں سے لکھ کے رائج کیا. آج بھی افغانستان کی مخطوطات کی لائبریریوں میں اس کے کئی نسخے موجود. میرے پاس اس کے 10 نسخے ہیں اور یہ ان میں سے ایک جلد ہے، پوری کتاب نہیں ہے. حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ، وہ خاکے پنجاب سے زرخیز فکر لے کے اٹھنے والے، جنہوں نے فقہ حنفی کا حق ادا کیا اور عربی زبان میں ایسی کتاب لکھی. آج عرب بھی حیران ہیں کہ کتنی شاندار عربی انہوں نے لکھی. اس کتاب کے اندر انہوں نے اس مسئلے پہ بحث کی ہے. وہ شار فاطمہ جناح کے قریب جن کا مزار ہے، لاہور والوں دائیں بائیں مت دیکھو، داتا کے دیوانوں، اگر فقہ سمجھنی ہے تو شاہ عنایت قادری کے دربار پہ چلے جاؤ. دیکھو حضرت شاہ عنایت قادری، ان کا یہاں پر انداز کتنا عظیم ہے. اس پوری بحث کو انہوں نے جو پنجاب یونیورسٹی کا نسخہ ہے اس کے لحاظ سے ورقہ نمبر 240 ہے، ورقہ نمبر 240، اس میں یہ لکھا ہے: من شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ او آب فی امر دینہ او فی شخصہ او فی وصف من اوصاف ذاتہ. میں پھر دکھا دیتا ہوں، اعراب تو درکنار، لفظ بھی پورا نہیں لکھے ہوئے. اور یہ ہے کہ راز کی باتیں تھی، راز والوں کے لیے لکھ دی. کیا لکھا؟ جس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر توہین کی، اور کس طرح فرماتے ہیں ذات میں، شخصیت میں، کسی وصف میں، خواہ اس نے وہ اہل کتاب سے ہو یا غیر، ذمی ہو یا حربی، اس نے عیب کی بات عمدن کی ہو یا ساون، مذاق سے کی ہو یا سنجیدگی سے، فقط کافارا خلودا، دائمی جہنمی بن گیا. بحیث ان تابا لا تقبل توبۃ ابدا، اگر اس نے توبہ کی تو کبھی بھی توبہ اس کی قبول. ہمیں دہشت گردی کرنے کے دعوت تانے دینے والے اور خود صوفی بننے والے کہیں گے یہ نیا تصوف ہے، پرانا تصوف تو شاہ عنایت قادری والا ہے. شاہ عنایت قادری کا تصوف یہ ہے غیرت والا تصوف، اور دوسرا تصوف جو ہے وہ امریکہ کے زیر سایہ تصوف. تو قادری پہچاننا تو شاہ عنایت قادری کو دیکھ لو یا ممتاز قادری کو دیکھ لو. یہاں پر انہوں نے کیا لکھا؟ وَحُكْمُهُ فِي الشَّرِيَّةِ عِنْدَ مُتَأَخِّرِ الْمُجْتَهِدِينَ اِجْمَاعًا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ الْقَتْلُ قَطْعًا. ایسا اگر کرے گا تو سارے متأخرین مجتہد بالاتفاق، کیا وہ سارے امام صاحب کو سمجھ نہیں سکے تھے؟ سب کا اکثر متقدمین اکثر بولا اور ادھر اجماع بولا اور امام صاحب کو اجماع میں شامل کیا. جس طرح کے نسیم الریاض میں جو کہا کہ صحیح مذہب امام صاحب کا وہی ہے جو ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے، اس سلسلہ میں فقہ حنفی ان سے جدا نہیں ہے. اور یہاں پر واضح طور پر انہوں نے لکھا ایسے گستاخ کو قتل کر دیا جائے گا. وَإِنْ فَاتَ فِي قَتْلِ وَانْعِدَامِهِ الْمَصَالِحُ الدُّنْیَوِیَّةُ او دینویہ، رکھا دنیا مسالے ختم ہو، دنیا کی مصلحتیں یا دین کی جو بھی ہو جائے، جس نے ایسا کیا اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. اب یہ تو دہشت گردی سے ابھری ہوئی فکر نہیں ہے، یہ تو روحانیت والی فکر ہے، یہ تصوف والی فکر ہے. یہ جو ان کا ورق ہے نا، ورق نمبر 239، اس پر کیا لکھا ہے؟ اس پر انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا، میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. هذا
مذہب ابی بکر صدیق والامام الاعظم، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے اور یہ امام اعظم کا مذہب ہے۔